بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات کی گئی تھی کہ کل قیامت والے دن جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، چند خوش نصیب وہ بھی ہوں گے کہ جن کو اس نفسا نفسی کے عالم کے موقع پر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس قسم کے افراد کی تعداد احادیث مبارکہ کے اندر لگ بھگ 40 کے قریب بیان ہوئی ہے. ان میں سے پہلے نمبر پر جو آپ کے سامنے بیان ہوا وہ روزے دار ہوں گے کہ جن کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ نصیب ہوگی اور سایہ نصیب ہوگا. اور دوسرے نمبر پر ایک لمبی روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان ہوئی، جس کو روایت کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 افراد کا تذکرہ فرمایا کہ جنہیں کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان 7 میں سے پہلا بندہ وہ ہے الامام العادل، یعنی کہ وہ بادشاہ جو نیک ہو، جو منصف ہو، انصاف پسند ہو، حاکم وقت ہو، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں، کہ آیت نمبر 74 سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جو دعا سکھلائی ہے یا جو دعا نقل فرمائی ہے، اس دعا کے اندر اہل ایمان دعا مانگتے ہیں کہ خدایا تو ہمارے لیے ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور تو ہمیں متقین کا امام بنا لیجئے. ایک یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور ایک پیغمبر کا فرمان ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سارے کے سارے نگہباں ہو، حکمراں ہو، اور تم میں سے سب سے یعنی ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب ان دونوں کو آپس میں جوڑا جائے تو یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا الامام العادل، اس اعتبار سے ہر گھر کا ہر بڑا آدمی وہ امام بن سکتا ہے، اور پھر اگر وہ عادل کی صفت کو اپنا لیتا ہے تو امام عادل ہونے کی وجہ سے وہ عرش کے سائے میں جگہ بنا سکتا ہے. عادل کے بارے میں گزشتہ کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ عادل کسے کہتے ہیں، کہ عادل نام ہے حقدار کو اس کا حق دینے کا. عدل نام ہے حقدار کو اس کا حق دینے کا، اور عدل کی پہچان ہوگی ظلم سے. عدل کی پہچان ہوگی ظلم سے. اگر انسان عدل نہیں کرے گا تو ظلم کرے گا، اور ظلم کی تعریف آپ کے سامنے بیان ہوئی. ہر وہ کام یا ہر وہ کلام جو اللہ یا اس کے رسول کی معصیت یا نافرمانی پر مشتمل ہوگا وہ ظلم ہوگا، اور ہر وہ کام یا ہر وہ کلام جو اللہ کی فرما برداری کی طرف جاتا ہوگا وہ عدل ہوگا. اب اس فارمولے کو اپنے سامنے رکھ کر میں اپنے بارے میں بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، آپ بھی اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں یا عادل ہیں. اپنے وجود کے اندر موجودہ اعضاء پر اللہ اور اس کے نبی اور شریعت کی تعلیمات کو لاگو کرنے کی وجہ سے ہم عادل بنیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی ایک حصے کے اندر بھی اللہ یا اس کے نبی یا شریعت کی تعلیمات کے برخلاف ہوگا تو عدل سے نکل کر ظلم بن جائے گا. پھر اگر دیکھا جائے تو انسان کے بدن کے اندر 360 جوڑ بنتے ہیں، تو اگر پورے جسم کا حساب لگایا جائے تو وہاں پر عدل بھی ہوگا اور ظلم بھی ہوگا. جب عدل بھی ہوگا تو ظلم بھی ہوگا، تو اللہ کی نظر اس بندے پر نہیں ہوتی کہ جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے. جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ظلم ایک گناہ والا کام ہے. اب اگر ہمارا عدل بڑھ گیا تو ظلم انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور اگر ہمارا ظلم بڑھ گیا تو عدل ہونے کے باوجود وہ ظلم کی وجہ سے ملنے والی سزا سے ہمیں نہیں بچا سکے گا. مثال کے طور پر ہم اپنے دماغ میں آنکھیں بند کر لیں سارے، ہم اپنے دماغ میں سوچیں کہ ہمارا جو سر ہے، یہ جو سر ہے
اس سر کے اوپر اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، شریعت کی تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ تو سر کو چیک کر لیا جائے۔ اب سر کے اوپر ہیں بال، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سر کو ڈھانپنے کا اہتمام فرمایا۔ بیت الخلاء یعنی تقاضے کے لیے سرکار تشریف لے کر جاتے تھے تو سرکار ننگے سر نہیں جاتے تھے۔ رات کو سونے کی حالت جب ہوتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر تیل لگاتے تھے، اور تیل زیادہ مقدار میں لگاتے تھے۔ جس تکیے پر سر رکھنا ہوتا تھا اس تکیے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی سر کے اوپر باقاعدہ رومال باندھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ رات کو سوتے وقت بھی پیغمبر سے ننگے سر ہونا ثابت نہیں۔ اگر میں ننگا سر کر کے گھومتا ہوں، اس بات کی علامت ہے کہ یہ ننگا سر ہونا یہ پیغمبر کی تعلیم کے بھی خلاف ہے، اللہ کے حکم کے بھی خلاف ہے، اور شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ ٹوپی میرا اتار دینا یہ ظلم ہو جائے گا، اس ٹوپی کو رکھ دینا یہ عدل ہو جائے گا۔ آسان سا طریقہ ہے، اپنے بالوں کو دیکھ لیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے اندر صرف حج اور عمرے کے موقع پر گنجا ہونا ثابت ہے، اس کے علاوہ عام حالات میں پیغمبر نے بال رکھے ہیں۔ ان بالوں میں طریقہ سرکار کا 3 طرح کا ثابت ہے۔ بسا اوقات سرکار نے آدھے کان تک بال رکھے، بسا اوقات سرکار نے کان کی لو تک رکھے۔ یہ جو 2 حالتیں ہیں، آدھے کان والی اور کان کے لو والی، اکثر اور بیشتر پیغمبر کے بال ایسے ہی ہوتے تھے، الا یہ کہ اگر کبھی سرکار سفر کے اندر تشریف لے کر جاتے تو بال یہاں سے نیچے کندھے تک بھی آ جاتے تھے۔ یہ پیغمبر کا طریقہ بھی تھا، پیغمبر نے اس طریقے کو اپنایا بھی تھا۔ اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالوں کے متعلق دیکھی جائے تو پیغمبر نے اس سے منع کیا ہے کہ بعض بال بڑے ہوں اور بعض بال چھوٹے ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اس عمل سے پیغمبر نے منع کیا۔ اب میں اپنے بالوں کو چیک کر لوں، اگر تو میرے بال پیغمبر کے بالوں کے مطابق ہیں الحمدللہ میں عادل، اور اللہ نہ کرے کہ میرے بال بعض جگہ سے لمبے بعض جگہ سے چھوٹے ہیں تو بالوں کے اعتبار سے میں ظالم ہو جاؤں گا۔ ہمارے پیغمبر نے بالوں کے اندر مانگ نکالی ہے، ہمارے پیغمبر نے بالوں کے اندر مانگ نکالی ہے۔ اگر ہم مانگ نکالتے ہیں تو ہم عادل بن جائیں گے، اگر ہم مانگ نہیں نکال دے یا مانگ نہ نکالنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مانگ نکالنا یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں، تو گویا کہ پیغمبر کی جو تعلیم یا پیغمبر کا جو طریقہ ہے اس کی مخالفت کی وجہ سے ہم ظالم بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے ہیں اور بالوں کو دھونے کا اہتمام کیا، بالوں میں کنگھی کرنے کا اہتمام کیا۔ جب سرکار سفر پر ہوتے تھے تو جو چند چیزیں لازماً سرکار کے ساتھ ہوتی تھیں ان میں کنگھی بھی ہوا کرتی تھی کہ بالوں کو سنوارا جائے، بالوں کو دھونا، بالوں میں تیل لگانا۔ اب یہ بالوں کو دھونا بھی پیغمبر کی سنت، بالوں میں تیل لگانا بھی پیغمبر کی سنت، اور بالوں کی حفاظت کرنا بھی پیغمبر کی سنت۔ ایک بندہ بال رکھتا ہے، تیل مجھے اچھا نہیں لگتا، کہانی خراب ہو گئی نا۔ ایک بندہ بال رکھتا ہے، کنگھی کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک بندہ بال رکھتا ہے، بالوں کی حفاظت کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پیغمبر کے طریقے کی مخالفت کی وجہ سے اس کا یہ عمل یہ ظلم کے اپنا اس کے اندر شمار کیا جائے گا، یہ عدل کے اندر نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو دیکھ لے، ان کے سروں کے اوپر بھی بال موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر انسان تھے، گویا کہ مرد تھے۔ ٹھیک ہے، اب عورتوں کے متعلق تعلیمات ہیں تو اپنے گھر کی عورتوں کے بالوں کو دیکھا جائے کہ پیغمبر نے منع کیا ہے۔ جو عام طور پہ عورتیں بالوں کو جمع کر لیتی ہیں اوپر، اور جیسے بختی اونٹ ہوتا ہے اس کے اوپر سے کوہان ہوتی ہے اس قسم کے بنا لیتی ہیں، اس سے پیغمبر نے منع کیا ہے۔ بالوں کے ساتھ بالوں کو جوڑ کر لمبا کرنے کے لیے عام طور پہ عورتیں بالوں کا یہ کام کرتی ہیں، پیغمبر نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔
تو میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کا سر اگر پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہے تو وہ عدل میں نہیں آئے گا، وہ ظلم کے اندر آ جائے گا۔ آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ سر کا چیپٹر کلوز کر کے ماتھے پہ آ جائیں، یہ ماتھا ہے، اب جائیں پیچھے اللہ کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ماتھا صرف میرے سامنے جھکے، پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ صرف خدا کے سامنے جھکے، اور شریعت کہتی ہے کہ صرف خدا کے سامنے جھکے۔ اب اللہ نہ کرے یہ ماتھا کسی بھی اور کے لیے جھکا۔ مثال کے طور پر بعض برادریوں کے اندر یہ چیز نوٹ کی جاتی ہے کہ وہ جب کسی مقدس جگہ کو چنتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، یہ جو یوں کرنا ہے گویا کہ اس کا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ وہاں پیشانی مارنے کے لیے تیار ہے اگرچہ ماری نہیں ہے۔ جیسے بعض برادریوں میں ہے کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، بعضوں کے اندر ٹخنوں کو چھونا، پاؤں کو چھونا، تو یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو پیغمبر نے منع کیے، اللہ نے منع کیے۔ اگر میرا ماتھا آپ کے سامنے جھکتا ہے، اگر میرا ماتھا بھلے اس حالت میں نہ ہو کہ جیسے سجدہ ہوتا ہے، لیکن اگر سجدے کی مشابہت بھی آ گئی تو پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکا دی، یہ حرام ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا۔ آپ نیچے آ جائیں، یہ ہماری بھویں ہیں اور یہ ہماری پلکیں ہیں، یہ ہماری بھویں ہیں، ان بھووں کو بھلے مرد ہو یا عورت ہو، یہ کاٹنا پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اگر کوئی کاٹتے، جیسے لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں کہ بھویں بڑھ جاتی ہیں اور وہ باقاعدہ آنکھوں کے آگے آ جاتی ہیں، انسان کی عمر 100 سال ہو جائے اس کے بعد تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی کی بھویں اتنی بڑی ہو جائیں، باقی ایسا ہوتا نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک ہوئی 100 سال، لوگ سارے چاند دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لوگوں کو چاند نظر نہیں آ رہا تھا، انس بن مالک کہنے لگے کہ میں نے چاند دیکھ لیا۔ لوگ سارے حیران ہوئے، ہم جوان کی جن کی آنکھیں بھی تیز ان کو نظر نہیں آ رہا اور بڑے میاں کو بڑھاپے میں نظر آ گیا۔ تو سارے جب متوجہ ہوئے اس جگہ کو دیکھا تو چاند نہیں تھا، تو کوئی صحابی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے بالکل ان کے سر کے برابر میں جب نظر کو جوڑ کر دیکھا اور پھر ان کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے، ان کے بال اتنے بڑے ہو گئے تھے بھووں کے، ایک بال یہاں سے نیچے کو آ گیا تھا چاند کی شیپ میں، اور وہ اس کو دیکھ کر سمجھ رہے تھے۔ تو 100 سال کی عمر میں کہیں جا کر ہوتا ہے۔ عام طور پر لکیر بنانے کے لیے، کیونکہ سرکار نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اب چونکہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے تو مردوں کے اندر بھی آ گئی ہے کہ وہ اس کو بھی کٹواتے ہیں، تو یہ کاٹنا یا کٹوانا یہ لعنتی کام ہے، گویا کہ ظلم ہے۔ اب یہاں پر اگر ان کو اپنی حالت پر رہنے دیا جائے گا تو عدل ہوگا، کاٹ لیا، چھوٹا کر لیا، مونڈ لیا تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ پلکوں کا معاملہ بھی ایسا ہے، اس کے ساتھ نقلی بال لگائے جاتے ہیں، تو سرکار نے بال جوڑنے سے منع کیا ہے، لعنت فرمائی ہے، بھلے وہ اس کے بال ہوں، بھلے وہ اس کے بال ہوں، بھلے وہ کوئی سے بھی بال ہوں۔ پھر آگے چلیں تو مردوں کے گال آتے ہیں، گالوں پر داڑھی آتی ہے، اس داڑھی کو کاٹنا یہ گالوں کے ساتھ ظلم ہے، گالوں کے ساتھ ظلم ہے۔ چاول کے دانے کے بقدر بھی اگر مٹھی سے کم کر دیا تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب عام طور پہ کہا جاتا ہے ناصر بھائی کہ شادی کیا کرو، کیوں جی؟ تمام انبیاء کی سنت ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ 2 پیغمبر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، ایک حضرت عیسیٰ ہیں، وہ آئیں گے پھر شادی کریں گے، ایک حضرت یحییٰ ہیں، ان کی شادی ہوئی نہیں۔ لیکن اس سنت کو اپنانے کے لیے بچہ بالغ ہونے کے بعد گھر کے برتن توڑتا ہے کہ جی پیغمبر کی سنت مس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن داڑھی کے بارے میں یہ پیغمبر کیا 1.25 لاکھ پیغمبروں کی بالاتفاق سنت ہے۔ کیا ہے؟ بالاتفاق سنت ہے۔ اور عرش معلیٰ پر جو فرشتے موجود ہیں، تو جیسے زمین پر ہماری تسبیحات ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان میں سے کچھ فرشتوں کی تسبیحات میں یہ شامل ہے یہ کلمات کہ سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے زینت بخشی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں والا معاملہ اگر اس کو کٹوا دیا تو گال پر کیا ہو گیا عمران بھائی؟ ظلم ہو گیا۔ گال پر کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ گال پر کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ اگر سنت کی بات کرتے ہیں
کہ شادی سنت ہے تو پھر داڑھی بھی سنت ہے. سب نبیوں نے شادی سنت والی نہیں اپنائی لیکن داڑھی والی لازمی اپنائی ہے. ٹھیک ہے جی. اب پھر لحیہ، عربی زبان کے اندر داڑھی کو کہتے لحیہ. لحیہ در حقیقت یہ جو ہڈی آپ کی آتی ہے اس ہڈی کو کہتے ہیں. یہ ہڈی شروع ہوتی ہے یہاں جو ہمارے کان کے سینٹر میں یہاں جو بند لگا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہماری لحیہ والی ہڈی ہے. اس پر اگنے والے بالوں کو داڑھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بعض لوگ جب نائی کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور کلمے ٹھیک کرواتے ہیں وہ جوان یہاں سے کنگھی مارتا ہے تو کانوں کی سیدھ میں آنے والے بالوں کو کاٹ دیتا ہے. بھلے وہ مولانا ہے، مفتی ہے، قاری ہے، تبلیغی کوئی بھی ہے، کٹ جاتے ہیں. تو جہاں سے ہماری داڑھی کی حدود شروع ہونی تھی وہاں سے وہ بال کاٹ دیے جاتے ہیں. یہاں سے بھلے ہماری مشت پوری ہو لیکن جو مطلوب ہے وہ تینوں اطراف سے داڑھی کا ایک مٹھی ہونا ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. اب اتنی بات تو یقینی ہے کہ داڑھی رکھی تو عدل کیا، داڑھی رکھی تو عدل کیا، داڑھی مونڈی تو ظلم کیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی حالت میں اقبال بھائی اگر مر گئے کہ داڑھی کتری ہوئی ہے، داڑھی منڈی ہوئی ہے اور قبر میں پہنچ گئے، اور ظاہر آپ جانتے ہیں کہ یہ دوسرا سوال ہے وہ نبی کے بارے میں ہے. اس کے متعلق مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے سوال ہوگا تمہارے نبی کون تھے؟ وہ تو ایک آسان ہے، اللہ پاک کی اگر مدد ہوئی تم کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری روایات میں آتا ہے جس کی قبر جہاں پر بنے گی اس کی قبر سے لے کر سرکار کی قبر مبارک تک درمیان تک کے تمام پردوں کو ہٹایا جائے گا اور سامنے سرکار موجود ہوں گے اور اشارہ کر کے کہا جائے گا اس بندے کے بارے میں تم کیا جانتے تھے. اب وہاں پر سرکار ہیں داڑھی والے اور یہاں پر اپنا امتی ہے بغیر داڑھی والا. کس قدر ذلت کا سامنا اس کو ہوگا. ذرا جب یہ سرکار کو دیکھ رہا ہے تو سرکار بھی اس کو دیکھیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور سرکار اپنی زندگی میں داڑھی منڈے کو دیکھتے تو منہ موڑ لیتے تھے. تو تصور کریں جب ہماری قبر کے درمیان سے وہ فاصلے ہٹیں گے، اللہ نہ کرے اگر وہاں پیغمبر نے منہ موڑ لیا تو تیسرے سوال کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جہنم ہمارا مقدر بن جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہی قبر سے اٹھ کر جائیں گے سامنے جو ایک امید کا سہارا ہے وہ پاک پیغمبر کا حوض کوثر پر اور ان کے ہاتھوں سے جام کوثر کا پینا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ سرکار کی نظر سب سے پہلے پڑے گی ہمارے منہ پر، اور منہ پر اگر ظلم کا نشان ہوگا تو کیا پیغمبر ہماری طرف دیکھیں گے؟ بولیے، بولو. ہماری اتنی حیثیت بھی نہیں ہوگی جتنی گلی کے کتے کی ہوتی ہے. ہم اپنے ڈنر سیٹ میں سے کوئی صاف پیالہ نکال کر کتے کے آگے پانی نہیں ڈالتے. ہماری کوشش ہوتی ہے مفلوج مستعمل گندا جو برتن ہوگا اس کے اندر ہم پانی پیش کرتے ہیں کتے کو. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب وہاں پر خود سوچیں میں ظلم لے کر پیغمبر کے سامنے جاتا ہوں. حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ نہ کرے اگر پیغمبر نے یہی پوچھ لیا وہ ظالم تجھے میرے چہرے میں کیا برائی نظر آئی تھی کہ اپنا چہرہ میرے چہرے کی طرح نہ بنایا، ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ سنت یا واجب کے چکر سے باہر نکلو، عدل کے اوپر آ جاؤ. مانو کہ ظلم ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے گا، اور اگر نہیں مانتے ہو تو یہ کفر ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ میں نے شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی مسئلہ بتلایا. اگر ایک بندہ داڑھی منڈوانے کے بعد صرف منہ کے اوپر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، وہ بندہ اسی لمحے کافر ہو جاتا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یار یہ سمجھ میں. اب پھر نیچے آ جائے تو ہمارا بدن ہے، یہ ہماری بغلیں ہیں. ان بغلوں کے نیچے جو بال اگتے ہیں جو غیر ضروری بال ہے، اگر پیغمبر کی تعلیم کے مطابق صفائی کا اہتمام عدل، صفائی کا اہتمام نہیں تو ظلم. ہمارے ناخن ہیں، اگر پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق کٹتے ہیں تو عدل، نہیں کٹتے تو ظلم ہے. اپنے پورے جسے کو دیکھ لیا. اب بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ 360 جوڑوں میں سے کتنے جوڑ عادل ہیں اور کتنے جوڑ ظالم ہیں. اگر 50-50 کا ہے امید اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات کو بیچ کا راستہ پیدا کر دے. لیکن وہ بھی تب ہوگا جو ظلم ہم کر رہے ہیں ان کو ظلم سمجھیں گے. اور اگر ایسا نہ ہوا بلکہ اپنے ہمارے جو اپنا ظلم والے کام ہے وہ 60%
اور عدل والے 40%، ہلاکت یقینی ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا کہ عدل والے 60% اور ظلم والے 40%، اللہ کی ذات سے ہم امید لگا سکیں گے، ٹھیک ہے، اپنی ذات کے اندر۔ پھر ہم کیا بن جائیں گے؟ اگر 110% اگر عدل ہے، ہم بن گئے امام، تو ویسے بھی ہے کیونکہ ہماری شادی ہو گئی نا، ہم امام بن گئے، بیوی بچے ہمارے ماتحت آ گئے، امام بن گئے۔ ان صفات کی وجہ سے عادل بھی بن جائیں گے اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق عرش کے سائے میں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ناصر بھاجی، ہمارے ناصر بھاجی یہ یونین کے صدر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یونین کا صدر بنا ہے، باقاعدہ باڈی بنی ہوگی، آپ کا نائب صدر بھی ہوگا، جنرل سیکرٹری بھی ہوگا، خزانچی بھی ہوگا، وغیرہ وغیرہ، ان سب کے متعلق آپ سے سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ یہ ان کے بڑے ہیں، اور بڑوں سے سوال ہوگا چھوٹوں کے بارے میں۔ جیسے مجھ سے سوال میری بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، کیوں کہ میں گھر کا بڑا، تو یہ یونین کے بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیازی صاحب، آپ کے ماتا جتنے لوگ کام کرتے ہیں، آپ سے ان کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ عمران خان، آپ کی دکان پر جو لڑکے کام کرتے ہیں، آپ سے ان کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اعجاز، آپ کی دکان پر جو لڑکے کام کرتے ہیں، بابو آپ کی دکان پر جو لڑکے کام، یہ بہانے کام نہیں آئیں گے، یار میں تو بول دیتا ہوں، نہیں، بول دینے سے پورا کام نہیں ہوگا۔ اتنے چھوٹے سے بچے تھے، حضرت حسن حضرت حسین، صدقے کی کھجوریں آ گئی، آگے ٹرے میں رکھی ہوئی تھی، بچے نے آگے ہاتھ مارا اور منہ کے اندر ڈال دیا۔ سرکار نے پہلے منع تو کیا ہوگا لازماً کہ بیٹا یہ صدقہ ہے، ہمارے لیے حلال نہیں، لیکن جب دیکھا کہ بچے کو اس بات کی سمجھ نہیں، تو سرکار نے لاڈ پیار نہیں کیا، پکڑا، منہ کے اندر انگلیاں ڈال کر باقاعدہ کھینچ کر نکالا، اور اب سمجھایا کہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔ تو یہ کہنا کہ یار میری کوئی مانتا نہیں، تو بھائی آپ کے نہیں، اگر آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے، آپ نکال دو دکان سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ماتات آپ کی بات نہیں مانتے، کم از کم اللہ میاں کو کل کو ہم یہ تو کہہ سکے، خدایا جن کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں، میں نے دنیا کے اندر ان سے برات کا اعلان کر دیا تھا، بات ختم ہو جائے گی نا سر، ٹھیک ہے۔ تو جیسے مرد سے بیوی بچوں کے بارے میں ہر بڑا آدمی، بھلے وہ کسی بھی شعبے سے متعلقہ ہو، اس سے اس کے چھوٹوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس کو جواب دینا ہوگا، اس کو جواب دینا ہوگا۔ جواب دیے بغیر ہمارا کام نہیں بنے گا۔ اگر جواب دے دیا 100%، اللہ کے فضل سے جب لوگ ادھر نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، انشاءاللہ ہم سارے کے سارے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور اللہ نہ کرے ایسا نہ ہوا تو پھر ہم امام عادل نہیں بلکہ امام ظالم بن گئے، امام الفاسقین بن گئے۔ کیا بن گئے؟ اب اگر اسی بات کو اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، میں سمجھ جاؤں، تو ہماری مسجدیں خالی نہ ہوں۔ ہماری مسجد، ظاہر سی بات ہے کہ صبح فجر کے وقت میں جو نانی مری ہوتی ہے، اب نانی جو مری ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا، بولو۔ اب مثال کے طور پر میں نام پاجی کے اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ مائنڈ نہیں کریں گے، باقی شاید کوئی مائنڈ کر جائے۔ اب مثلا پاجی ہے، ابھی پاجی ہے مثال کے طور پر، 2 بیویاں ان کی، 8 بچے ان کے، ٹھیک ہے۔ اب جب صبح فجر کے وقت میں صدر صاحب بھی نہیں اٹھے، یعنی ابا حضور، اور بچے بھی نہیں اٹھے، تو حدیث پاک کی روح سے صبح اٹھتے کے ساتھ ہی شیطان نے ان کے کان میں موت دیا، وہ سارے بچوں کے وجود کا حصہ بن گیا، دونوں بیویوں کے وجود کا حصہ بن گیا، صدر صاحب کے بھی وجود کا حصہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ یونین پر آ کر بیٹھیں گے، تو یونین پر آ کر بیٹھتے ہوئے ہو سکتا ہے ان کو یہ بات یاد آئے کہ یار ان سے پوچھنا چاہیے، لیکن پیچھے جو شیطان کا موت ہے وہ ان کو کبھی بھی پوچھنے کے لیے آمادہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ صبح صبح تہجد کا جب وقت ہوتا ہے، فجر قریب آتی ہے، تو شیطان آتا ہے، 3 گٹھانے لگا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 3 گٹھانے لگاتا ہے۔ پہلی گٹھان کب کھلے گی؟ جب انسان کی آنکھ کھلے اور دعا پڑھ لے، کون سی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ خدا کی قسم اس دعا کے ترجمے پر غور کرو تو انسان کا دماغ پھٹ جائے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے صبح آنکھ کا کھلنا۔ کتنے ہمارے لوگ ایسے، میرا سگا بھائی رات کو سویا، آنکھ کھلی قبر کے اندر، کتنے لوگ ہیں
ٹھیک ہے، اور اللہ نے رات کے وقت میں ہمارا کان کھلے ہیں، ہماری ناک کھلی ہوئی ہے، ہمارا منہ کھلا ہے، حشرات الارض زمین پر چلتے ہیں، رات بھر خدا ہماری جسامت کی، ہمارے کانوں کے منہ کے سوراخوں کی حفاظت کرتا ہے کہ چونٹی اندر چلی جائے کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی انتظام ہے؟ ہم خالی مچھروں سے حفاظت کے لیے گلوب لگا سکتے ہیں کہ کاٹے نہیں، لیکن اندر چلا جائے کبھی ہم نے یہاں پر لوشن لگایا؟ یہ کون حفاظت کرتا ہے؟ ایک دن انسان اٹھ کر سوچ لگے اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے اپنے گھروں پر چھپکلیاں دیکھی ہیں، کاکروچ دیکھے ہیں، کھن کجورے دیکھے ہیں، چونٹیاں دیکھی ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک چیز ہمارے لیے موت کا پیغام ہے۔ کون بچاتا ہے ہمیں ان سے؟ اللہ کی ذات بچاتی ہے۔ اگر یہ تصور کریں آنکھ کھلتے کے ساتھ ہی اب الحمدللہ ہاتھ کام کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہے، زبان کام کر رہا ہے، ناک کام کر رہی ہے، کان کام کر رہے ہیں، فوراً زبان پر کیا آئے گا؟ الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا ہمارے مرنے کے بعد، جب ہم سو جاتے ہیں روح ہماری پرواز کر جاتی ہے، روح ہماری پرواز کر جاتی ہے، پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ پاک واپس بھجوا دیتے ہیں، جس کے لیے مرضی نہیں ہوتی اللہ میاں وہیں پر اس کو روک لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس دعا پر کیا ہو جاتا ہے؟ پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اٹھ کے وضو کیا، کلی کریں گے نا، ناک میں پانی ڈالیں گے، دوسری گرہ کھل گئی، اور 2 رکعت پڑھیں گے سنت، اللہ تیسری گرہ کھول دے گا۔ گویا کہ جو بندہ صبح اٹھ کر دعا نہیں پڑھے گا گرہ رہے گی، ٹھیک ہے، وضو نہیں کرے گا گرہ رہے گی، نماز نہیں پڑھے گا گرہ رہے گی۔ 3 گٹھانے پیچھے ساتھ میں شیطان کا موت لے کر جب وہ بازار کے اندر جائے گا تو اس کے بچے بھی اس کو لعنت دیں گے، اس کے ماتحت بھی اس کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ کسی اللہ والے کے بارے میں تھا، شیر پر سوار، ہاتھ میں کوڑے کی جگہ پر سانپ۔ کسی نے کہا حضرت یہ مقام کیسے ملا؟ کہا کہ میں نے اس کی ماننا شروع کر دی، اس نے ساری مخلوقات کو میرا تابع بنا دیا۔ آج ہم قرضوں میں ڈوبے ہیں، کاروباری معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور دوسروں کے تلخ رویوں کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بھیا؟ کہ میں صبح اللہ نہ کرے اگر بغیر نماز کے نکلتا ہوں تو دنیا اوپر نیچے ہو سکتی ہے، پیغمبر کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پیغمبر کا فرمان کیا ہے؟ صرف پیغمبر کا کیا فرمان ہے؟ اگر اٹھ کر دعا نہیں پڑھی گٹھان، وضو نہیں کیا گٹھان، نماز نہیں پڑھی گٹھان، اور پیغمبر کا فرمان ہے اس وقت جب کہ نماز کا وقت ہوتا ہے شیطان کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے کان کے اندر، اور اس کے بعد وہ پورے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ فارمولہ آسان ہے بھیا، کیا ہم عادل ہیں یا ہم ظالم ہیں؟ ہم عادل ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، نہیں، آپ خود اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے۔ جیسے سرکار کا فرمان ہے جنتی اور جہنمی کو پہچاننا بہت آسان، اس بندے کو دیکھو جو سب سے پہلے مسجد میں آئے، سب سے آخر میں مسجد سے جائے وہ جنتی ہے، جو سب سے اینڈ میں آئے اور سب سے پہلے جائے وہ جہنمی ہے۔ ایک فارمولہ آ گیا نا، ایسے ہی عدل اور ظلم کی تعریف دماغ میں رکھے اور اس فارمولے کو اپنائیں تو میں اور آپ تھوڑے وقت میں اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم عادل ہیں یا ظالم ہیں۔ اگر اپنے بارے میں سوچتے ہوئے اگر ہمارا دل گواہی دے دے کہ نہیں الحمدللہ ہم عادل ہیں، جیسے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آ گیا کہ ساری دنیا کو نصیحت کرتے ہیں پیغمبر کا طریقہ، پیغمبر کی سنت، کبھی اپنے من میں بھی جھانکیں ہماری زندگی میں بھی ہے کہ نہیں؟ فرماتے 3 دن کے لیے خانقاہ کو تالا لگا دیا، کسی سے کوئی ملاقات نہیں، خالی نماز، گھر بیٹھ کر سوچ رہے، اور 3 دن کے بعد آ کر ممبر پر اعلان کیا الحمدللہ میں نے پیغمبر کی پوری سیرت کے بارے میں سوچا، جتنی سنتیں سرکار کی ہیں، پھر اپنے من کے بارے میں سوچا، ساری سنتیں زندہ کر چکا ہوں، صرف ایک سنت باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی بیگم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی، آج تک میں اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ نہیں لگا سکا۔
ٹھیک ہے، انسان فیصلہ کر سکتا ہے، تو جب فیصلہ کر لیا سب کچھ پیغمبر کے مطابق، تو انشاءاللہ اندھا اعتماد ہے کہ ہم عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر 19-20 کا چکر ہوا تو ظالم ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ سہولیات نہیں ملیں گی، جبکہ ہم لوگ باقیوں کی بنسبت ان سہولیات کے زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔